عزیمت کے راہی کہاں چل دیے، چھوڑی عظمت بھری داستاں چل دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم اور معزز خواتین، اسلام ایک کامل و مکمل حیا کا مذہب ہے، اور حیا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا شعبہ اور ایمان کا جز بنایا ہے، اس وجہ سے کہ جب تک آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے وہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرتا ہوا ہوتا ہے۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے، یعنی آدمی جب بے حیا ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، گویا وہ بندے اور خدا کے درمیان ایک حجاب ہے حیا۔ جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو خدا کا خوف بھی رخصت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ اور بندی جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فارسی میں ایک شعر ہے، بے حیا باش ہرچے خواہی کن، بے حیا ہو جا جو چاہے کر۔ تو اسی وجہ سے بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے عفت کی، پاک دامنی کی، حیا کو محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، دونوں سے محبت کریں۔ آج کل اس رشتے کو دانستہ طور پر کمزور کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح جو عارضی رشتے ہوتے ہیں جس کو گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ کہتے ہیں، اس کو ترقی دی جا رہی ہے۔ اس کے نام سے الگ دن منائے جا رہے ہیں، ویلنٹائن ڈے، فلاں محبت کا دن ہے۔ یہ شریعت کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ ایام منائے جاتے ہیں۔ بے حیائی کا ننگا ناچ ہے۔ جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس بے حیائی کے دن کی ہم مخالفت کریں، اس میں خود شریک نہ ہو، اپنے دوست احباب کو اس سے روکے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، اور اسی طرح لڑکیوں کو روکے، باز آنے کی کوشش کروائے کہ دیکھیے اس سے بے حیائی کا رواج پڑتا ہے۔ جب بے حیائی ہوتی ہے تو پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے اسلام نے فرمایا کہ غیر عورت کو مرد نہیں دیکھ سکتا، مرد جو ہے غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آنکھیں کیسے زنا کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ مرد غیر عورت پر نگاہ شہوت کے ساتھ ڈالے، اور عورت اسی طرح مرد پر نگاہ کرے، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے، آنکھوں کے گناہوں سے محفوظ رکھے، دل و دماغ کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن اس میں کھلم کھلا لڑکا لڑکی ملتے ہیں، محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے لیے کئی دن سے تیاریاں کرتے ہیں۔ لڑکا لڑکی سے ملنے کی، لڑکی لڑکے سے ملنے کی کئی دن سے کوشش اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ بالکل اسلامی طریقے کے خلاف ہے، شریعت کی اصولوں کو کھوکھلا کرنے والا ہے، اور اسی طرح نکاح کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بے حیائی کا مکمل ثبوت ہے۔ تو اس وجہ سے بزرگان محترم، ایسی چیزوں سے ہم اپنے معاشرے کو پاک کریں، ان چیزوں کا خاتمہ کریں، حیا والا معاشرہ بنائیں، اور لڑکے لڑکیوں کو تعلیم دے کہ یہ بے حیائی ہے، ورنہ چند دن کی محبت ہے، بعد میں وہی نفرتیں ہیں، بعد میں وہی ان کے اندر آپسی رنجشیں ہیں، چپل خشی ہیں، یہ سب ہوتی ہیں۔ نکاح میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، محبت بھی رکھی ہے، لیکن یہ عارضی جو چیزیں ہیں، اسلام کے مخالف اور منافی جو چیزیں ہیں، اس میں آپس میں محبت قائم ہی نہیں ہو سکتی،
کیوں؟ جس کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہو اس کی عمارت صحیح کہاں ہو سکتی ہے؟ تو اسی وجہ سے بزرگان محترم، معزز خواتین، ان چیزوں سے ہم اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو اور خود بھی باز رہیں۔ اس طرح کے تصورات میں، تخیلات میں اور اسی طرح ان چیزوں میں اپنے آپ کو ڈالنے سے ہم اپنے آپ کو بچائے، محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی گندی بے حیائی کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے نسلوں کو، ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا پیدا فرمائے، عفت پیدا فرمائے، پاک دامنی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔